وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو، اور دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے، غرض کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ چنانچہ کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہوا اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملا نے اعلان کیا، یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹے۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بنے۔ عقل مند لوگ اپنے حاجات سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں، گنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سنتے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والے اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم و پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ عقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا۔ وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے نہ بچ سکے۔